تعلق سے آپ نے 2-3 جمعہ سے آپ نے محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے ان کی کرامات، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے مناقب کے تعلق سے آپ نے 2-3 جمعہ اپنے سماعت کیے، لیکن آج ہم اللہ کی توفیق سے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا، یہ اللہ والوں کے مناقب ہو یا ان کا ذکر ہو، ان کے تذکرے ہوں، ان کے اخلاق و کردار کا بیان ہو، کیا ان کے تصرفات کا بیان ہو، یا ان کے فضل و کمالات کا ذکر ہو، یا ان کے مدارج کا ذکر ہو، یا ان کی مراتب کا ذکر ہو، یہ تمام سلسلے، یہ سبھی سلسلے فاذکرونی اذکرکم کی نہایت ایمان افروز تفسیر اور توضیح ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کسی نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کسی نے کیا پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اللہ والوں کا تذکرہ کرنے سے، ان کے حکایات بیان کرنے سے مریدوں کو فائدہ کیا حاصل ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ارشاد فرمایا، اب فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے حکایات خدا کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، اور ان کے جن کے ذکر سے مریدوں کے دل قوی ہوتے ہیں، مریدوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم ان کا، اللہ والوں کا ذکر خیر سماعت کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمایا، ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ نظام الدین محبوب الہی یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور نظام الدین محبوب الہی کا نام کیا ہے؟ سید محمد حسینی ہے، سید محمد ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا ان کو نظام الدین کے نام سے جانتی ہے، دنیا ان کو محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے، دنیا ان کو سلطان المشائخ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا اصل نام سید محمد ہے، اور جب بھی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کے عقیدت مند، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والوں کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم المرتبت ہستی ہیں، بلند پائے کے بزرگ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ والد اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور سلسلہ چشتیہ میں بر صغیر پاک و ہند میں اگر میں حوالہ دوں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں، ابھی آپ نے سماعت کیا، آپ والد اور والدہ سے حسینی سید ہیں۔ سید کا مقام، سید کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے دادا کون ہیں، نانا کون ہیں، ماں باپ کون ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہم سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کے دادا نانا بخارا میں رہنے والے ہیں، بخارا میں رہتے تھے، لیکن بخارا کی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بخارا شریف کو چھوڑ دیا۔ وہاں پر طرح طرح کی تکالیفیں لوگوں کو دی جا رہی تھی، انہوں نے سید علی اور سید عرب نے بخارا چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ سادات ہیں، سادات سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں ان سے عداوت بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، محبت جو کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، عداوت جو کرتے ہیں ان کے لیے ناکامی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سادات کون ہیں؟ آپ دیکھیں، سادات وہ ہیں جو نبی کے گھرانے والے ہیں، نبی کی آل ہیں،
جن کی رگوں میں حضور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، انہیں سید کہا جاتا ہے۔ وہ سید ہیں کہ جن کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، وہ قابل احترام لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سب جانتے ہیں حضور علیہ السلام جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اس سے کوئی کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کتابوں کو اٹھا لیں، بات سامنے آ جائے گی۔ حضور جب بھی وضو فرماتے صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے، کس لیے کہ حضور کے پانی کا ایک قطرہ بھی، حضور جس پانی سے وضو کرتے ہیں وہ وضو کا پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرے، اس لیے صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ جانتے ہیں یہ پانی قابل قدر پانی ہے، قابل احترام پانی ہے، یہ پانی کی فضیلت بہت بلند و بالا ہے، یہ زمزم سے بھی اعلیٰ پانی ہے، یہ پانی تمام پانیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پانی ہے، یہ افضل و اعلیٰ کیوں ہوا؟ اس پانی کو حضور کے جسم سے نسبت ہوئی۔ حضور کے جسم سے جس پانی کو نسبت ہو جائے وہ پانی اتنا احترام والا، اتنا قابل احترام، صحابہ کرام اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ وہ لوگ کتنے قابل احترام ہو گئے جس کے جسم میں حضور کا خون مبارک منتقل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سادات وہ ہیں جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو محبوب الہی رحمت اللہ علیہ حسینی سید ہیں، اور آپ کے دادا، آپ کے نانا بخارا میں تھے۔ حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے دونوں دوست تھے، بہت گہرے دوست تھے، زیادہ تعلقات تھے، دونوں میں بہت محبت تھی۔ دونوں نے کیا کیا؟ بخارا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بخارا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں دوست لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں کچھ دن دونوں دوستوں نے قیام کیا، پھر اس کے بعد پھر دونوں دوست بدایون تشریف لائے، وہاں پر قیام کیا، اور دونوں دوست ہیں، خاص دوست ہیں، بڑی دونوں میں محبت ہے۔ بدایون میں جب تشریف لائے ویسے ہی محبت دونوں میں باقی رہی جیسے بخارا میں تھی، اور آپ دونوں کی دوستی میں مزید قوت آئی اس وقت کہ جب سید عرب نے اپنی دختر نیک اختر بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہا کا نکاح سید علی البخاری کے فرزند، ان کے صاحبزادے سید احمد الحسینی البخاری سے ان کا نکاح کیا۔ دونوں دوست تھے، لیکن اب وہ دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ سید عرب نے سید علی کے صاحبزادے کو اپنی بیٹی دی۔ سید علی کے صاحبزادے سید احمد ہیں، سید عرب کے صاحبزادی بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دونوں کا نکاح ہوا تو ان سے ایک عظیم فرزند، ایک نیک صالح فرزند تولد ہوئے جنہیں دنیا محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے، نظام الدین الہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ غور کرتے چلیں، آپ کا نام جو رکھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کی مناسبت سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ دنیا تو محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ غور کریں کہ کتنی بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ کے والد بھی مادرداد ولی، والدہ بھی ولیہ ہیں۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس جب بھی کوئی حاجت میرے والدہ کو پیش آتی تو آپ کیا کرتی؟ آپ فرماتی ہیں کہ میری والدہ دامن کو پھیلا کر 500 مرتبہ درود پاک پڑھتی، جو ہی پھر دعا کرتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حاجت کو پورا فرماتا۔ یہ آپ کی والدہ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اب غور کریں، دعا کی بات آئی تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہم واسطہ دیتے ہیں اللہ والوں کا،
واسطہ دے کر ہم اللہ والوں کا دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو لوگ کہتے ہیں ان کا واسطہ، ان کا وسیلہ لے کر تم دعا کیوں کرتے ہو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ والے تو اللہ والے ہیں، ان کے جھبے کا واسطہ دے کر بھی دعا کی جائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں ہم واسطہ دیتے ہیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم واسطہ دیتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم واسطہ دیتے ہیں بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمۃ الرضوان کا، ہم واسطہ دیتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم واسطہ دیتے ہیں قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم واسطہ دیتے ہیں نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم واسطہ دیتے ہیں حضرت سیدنا جلال الدین حسینی المعروف شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کا مزار مبارک گلسرم کی سرزمین پر مرجع خلائق ہے، اور ہم ان کا بھی واسطہ دیتے ہیں سید شاہ فتح اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث پاک کی اولاد ہیں، جن کا مزار مبارک کرکندہ کی سرزمین پر موجود ہے۔ ہم واسطہ دیتے ہیں سیدنا محمود صوفی سرمست علیہ رحمۃ الرضوان کا، جن کا مزار مبارک سگر شریف میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غور کرتے چلیں، جب ہم اللہ والوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم تجھے ان محبوب بندوں کا واسطہ دیتے ہیں، مولا تو ہم پر کرم فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ ایک بندہ جب اللہ والوں کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہیں، ان سے جو چیز نسبت ہوتی ہے ان کا واسطہ دے کر بھی دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ سنیں، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ تشریف لائے، کیوں لوگ جانتے ہیں اللہ والے، اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ دست دراز کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ہاتھ اڑتے ہیں فوراً دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ لوگ حاضر ہوئے، نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کہا حضور آپ دعا کریں۔ کس تعلق سے دعا کریں؟ فرماتے ہیں کہ دہلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، نفع دینے والی بارش نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جب لوگ آئے دعا کی درخواست کی تو آپ غور کریں محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کس انداز میں دعا کرتے ہیں۔ آپ منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہو کر اپنے پاس سے ایک جھبا نکالتے ہیں، ایک قمیص کو نکالتے ہیں، ایک کرتے کو نکالتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب آپ جھبا ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ قمیص کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ قمیص کس کی ہے؟ وہ کرتا کس کا ہے؟ وہ لباس کس کا ہے؟ وہ کرتا کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا یہ قمیص کا تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ کون کس کی قمیص تھی؟ کس کا جھبا تھا؟ محبوب الہی نے واسطہ جس کا دے رہے تھے وہ کسی اور کا نہیں، آپ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہا کا جھبا تھا۔ آپ کی دعا پر غور کریں، آپ فرماتے ہیں کہ مولا یہ وہ جھبا ہے، اس جھبے پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی۔ نامحرم کسے کہتے ہیں؟ ایک اجنبی شخص کو کہتے ہیں، وہ شخص جس سے عورت کو پردہ واجب ہے اس شخص کو نامحرم کہا جاتا ہے۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں مولا یہ وہ جھبا ہے، اس پر آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، اس جھبے کا واسطہ دیتا ہوں مولا رحمت نازل فرما۔ عزیزان گرامی قدر، جھبے کا واسطہ دینا تھا، ادھر رحمت اللہ نے نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ والے تو اللہ والے ہیں، ان سے جو چیز جڑ جاتی ہے، نسبت ہوتی ہے، ہم ان کا واسطہ دے کر دعا کریں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کرم فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی والدہ بہت متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اپنے وقت کی رابعہ بصریہ انہیں کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ
جس کے ماں باپ ایسے ہوں ان کی اولاد کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ ایک آدھ بات کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ نظام الدین محبوب الہی کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کے پاس ایک خاتون آئی، ایسی خاتون جو ایسے مرض میں مبتلا تھی جو لا علاج مرض تھا۔ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ تمہارا علاج ناممکن ہے، تم لا علاج مرض میں مبتلا ہو، اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ خاتون جانتی تھی کہ میں محبوب الہی کہ والدہ کے پاس جاؤں گی، ان کی خدمت کروں گی، ان سے دعائیں لوں گی تو یقیناً اللہ مجھ پر کرم فرمائے گا۔ والدہ کی دعا لینے کے لیے آپ حاضر ہوئی، خدمت کروں، ان سے دعائیں لوں، اللہ مجھ پر کرم فرمائے۔ حاضر ہوئی تو کیا ہوتا ہے، نظام الدین محبوب الہی چھوٹے ہیں، انہیں غسل دیا جا رہا ہے، پانی نلایا جا رہا ہے۔ وہ خاتون جو لا علاج مرض تھی، لا علاج مرض میں مبتلا تھی، وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے وہاں پر جہاں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا جا رہا ہے، پانی نلایا جا رہا ہے، وہ خاتون کھڑی ہے۔ کیا ہوتا ہے، جب آپ کو پانی نلایا جا رہا ہے تو اس پانی کے کچھ قطرے اس خاتون پر پڑتے ہیں، اس خاتون کے جسم پر پڑتے ہیں جو لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ جو ہی وہ پانی کے خطرے وہ عورت پر پڑے، اس کے جسم پر پڑے تو کیا ہوتا ہے، اس کا جسم گرم ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو ہی اس کا جسم گرم ہو کر ٹھنڈا ہو گیا، وہ عورت دیکھتی ہے کہ جس مرض میں وہ مبتلا تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پانی کے خطرات کے صدقے میں اسے شفا عطا فرما دیا، اسے شفا عطا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسی عظیم ہستی ہے محبوب الہی۔ آپ دیکھیں کئی ایک کتابوں میں آیا ہے، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جب ولادت کا دن ہوتا، آپ غسل فرماتے تو کیا ہوتا، وہ غسل کا پانی بیماروں میں تقسیم کیا جاتا، جو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیتا اس کو شفا حاصل ہوتی۔ آج بھی غالباً 2 مرتبہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک کو غسل دیا جاتا ہے۔ ہر اللہ والے کے مزارات کو آپ دیکھیں، 1 مرتبہ غسل دیتے ہیں۔ کب دیتے ہیں؟ جب ان کے عرس کا وقت ہوتا ہے، ان کے وصال کا دن ہوتا ہے، جب اللہ والوں کی مزارات کو غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 کی مزار کو 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ آپ کی ولادت کے وقت، آپ کی ولادت کے دن، اور 1 مرتبہ آپ کے وصال کے دن۔ کیا ہوتا ہے، جب بھی مزار کو غسل دیا جاتا ہے وہ پانی مریضوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب بھی عقیدت سے لوگ پیتے ہیں، بیمار پیتے ہیں تو انہیں شفا نصیب ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، آخری بات، وقت بہت ہو رہا ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ باتیں کہاں حدیث میں ملتی ہے کیا، یہ باتیں حدیث میں موجود ہے کیا، اس کا حوالہ ہمیں حدیث سے مل سکتا ہے کیا؟ ہاں، حدیث سے اس کا حوالہ ہمیں مل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کو اٹھائیں، حدیث میں موجود ہے اللہ والوں کے تبرکات سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر اپنی زلفوں کو تراشتے تو کیا ہوتا، صحابہ کرام آپ کے منہ مبارک کو آپس میں تقسیم کر لیتے۔ ایک منہ مبارک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضور مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں، اے ام سلمہ اس کا کیا کروں گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ فلاں فلاں بیمار ہے، بچی بیمار ہے، کئی ایک لوگ آتے ہیں، آج میں آقا خوش ہوں، کیوں؟ اس مرض کا علاج مجھے مل گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس جب بیمار لوگ آئیں گے تو میں اس منہ مبارک کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی بیمار کو دوں گی، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، عقیدت کی ضرورت ہے، محبتوں کی ضرورت ہے۔ جو عقیدت محبت کے ساتھ
اس کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے فلاح ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ جو عقیدت کے ساتھ اللہ والوں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ والوں کے تبرکات کو حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تبرکات کے طفیل ہم پر کرم فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں پڑھ لیجیے، 5 منٹ کا وقفہ دیا۔